بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتعبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج پھر تفسیر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خالق کائنات اس آیہ کریمہ میں اعلان کر رہا ہے صاحبان ایمان صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے الفاظ کی شرح کروں۔ سب سے پہلے یہ آیہ کریمہ لفظ انما سے شروع ہوتا ہے۔ انما عربی میں ادات حصر سے ہے۔ اس کے متبادل اردو میں کوئی حرف نہیں ہے، البتہ اس کا ترجمہ ہم اردو میں صرف اور صرف سے کرتے ہیں۔ یعنی انما حصر کے لیے آتا ہے۔ حصر یعنی مفہوم کو محصور کر لیتا ہے، یعنی اس کے علاوہ نہیں، بس یہی ہے۔ جیسا کہ انما المؤمنون اخوہ، یا آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جہاں پروردگار عالم آغاز میں انما کا استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر بھی پروردگار عالم انما کے ذریعے آیت کا آغاز کرتا ہے۔ انما ادات حصر سے ہے، اور حصر کبھی یہ جو ہے موصوف کو کرتا ہے صفت کے ذریعے، کبھی صفت کو حصر کرتا ہے موصوف کے ذریعے۔ دونوں کی مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے۔ جہاں موصوف کو حصر کیا جاتا ہے صفت کے ذریعے، انما جعفر کاتب، یعنی جعفر صرف کاتب ہے، یا جعفر کو محصور کر دیا گیا، جعفر کچھ نہیں ہے، صرف کاتب ہے۔ یعنی نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ معلم ہے، نہ وہ کوئی اور ہنر رکھتا ہے، جعفر بس کاتب ہے۔ یہاں پر جعفر یعنی موصوف کو حصر کر دیا گیا صفت کتابت سے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، صفت کو محصور کیا جاتا ہے موصوف سے۔ انما الکاتب جعفر، برعکس کر دیجئے، یعنی کاتب صرف جعفر ہے یہاں پر، یعنی دوسرا کوئی آدمی، جتنے لوگ ہیں کوئی اور یہاں پر کاتب نہیں ہے، کاتب صرف جعفر ہے۔ تو بات واضح ہے، اس آیہ کریمہ میں جو ہے صفت کو حصر کیا گیا ہے، موصوف کو نہیں۔ انما کے ذریعے صفت کو حصر کیا گیا ہے۔ وہ صفتیں جو مومنین کی بیان کی جا رہی ہے اس آیہ کریمہ میں، ان صفتوں کو حصر کیا گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہے، یعنی یہ صفتیں صرف اور صرف مومنین سے مخصوص ہے۔ یعنی جو یہ صفتیں اگر کسی میں ہیں تو وہ مومن ہیں، یہ صفتیں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہیں۔ پروردگار عالم یہی اعلان کر رہا ہے، انما المؤمنون۔ پھر اس کے بعد آئیے، پروردگار عالم نے یہاں پر بتایا کہ مومنین وہ ہیں، صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے، گزشتہ جلسے میں نے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان ہے
ثم لم یرتابو، یہاں پر ثم جو ہے یہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوا بلکہ ثم کا. ثم جو ہے یہ آپ کو دلالت کرتا ہے تاخیر زمانی کے لیے، یعنی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے خدا اور اس کے رسول پر، بلکہ ثم پھر اس کے بعد، کب تک؟ جب تک زندہ رہے. لم یرتابو، یرتابو ارتیاب سے ہے. ارتیاب کہتے ہیں کسی بھی چیز میں شک کرنا. ارتیاب ریب سے بنا، ریب کہتے ہیں شک کو. قرآن کریم سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ریب، ریب یعنی شک، اسی سے ارتیاب یعنی کسی چیز میں شک کرنا. پروردگار عالم کہتا ہے، فرما رہا ہے کہ مومنین صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر پختہ ایمان ہو، ایسا ایمان ہو. ثم لم یرتابو، پھر وہ اپنے ایمان میں شک نہ کرے. کب تک؟ جب تک زندگی باقی رہے. ایمان لانا کافی نہیں ہے، مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنا یہ اہم ہے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار خاتمہ بخیر ہو، یہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ مومن ہو جاتے ہیں مگر اس کے بعد آخری وقت میں وہ اپنی ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کریں اپنے اموال کے ذریعے. مال کی جگہ، مال کی جمع اموال ہے، نفس کی جمع انفس ہے. سبیل کہتے ہیں راہ کو. وَجَاهَدُوا، جاہدو جوہد سے ہے، جوہد کہتے ہیں کوشش کو. جہاد اسی سے ہے. جہاد یعنی انتہائی کوشش، انتھک کوشش. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جوہد و کوشش. جہاد یعنی انتہائی کوشش. پروردگار عالم یہاں پر اعلان کر رہا ہے، مومنین کی صفتیں بیان کر رہا ہے. مومنین صرف اور وہ صرف وہ لوگ ہیں وَجَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ، جو اپنے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، مومنین وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں اپنے اموال کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنی ثروت کے ذریعے. وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، شرط سبیل اللہ ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کی راہ میں. مومنین کی شان ہے. یعنی مال کے ذریعے جہاد کرنا، جیسے آپ اسلام کی ضرورت کے لیے زکوٰۃ دینا، یا اسلام پر وقت آن پڑے تو مال و دولت کو لٹا دینا، یہ اسلام مال کے ذریعے جہاد ہے. مومنین تڑپ رہے ہیں، مومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے، مومنین فقیر ہے، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، لیکن آپ اپنے پاس رکھے ہیں، انفاق نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہے. دفاع اسلام کے لیے، اسلام کے تکالیف پر عمل کرتے ہوئے، احکام اسلامی پر عمل کرتے ہوئے، مقدسات اسلامی کی دفاع میں، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے اپنی مال کو لٹانا، یہ ہے جہاد بالاموال. اور جب وقت آن پڑے اسلام پر تو جان کو پیش کر دینا، یہ ہے جہاد بالانفس، اپنے نفسوں کے ذریعے جہاد کرنا. فی سبیل اللہ، یہ سب کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی راہ میں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. جن میں یہ صفتیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، جن میں یہ صفتیں موجود ہوں، اولئک هم الصادقون، یعنی یہ صفتیں جن میں پائی جاتی ہیں وہی لوگ سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ اپنے دعوی ایمان میں. اب یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کروں. یہ آیہ کریمہ اگرچہ اپنا ایک الگ مفہوم جدید رکھتا ہے،
یعنی مستقل مفہوم کا حامل یہ آیہ کریمہ ہے، کیونکہ اس میں مومنین کی حقیقی صفتوں کو بیان کیا گیا، یا یوں کہوں کہ جن میں یہ صفتیں ہوں وہی حقیقی مومن ہیں۔ مگر عزیزان محترم، تھوڑا سا آپ غور کریں، پچھلی آیتوں سے، خصوصاً پچھلی آیت جو 14ویں آیت ہے، اس سے ملا کر اگر آپ پڑھیں تو یہ آیت اسی سے مرتبط ہے۔ کیوں؟ پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے ان مسلمانوں کے قضیے کو بیان کیا، ظاہراً وہ بنی اسد کا قبیلہ تھا جو خشک سالی کی بنیاد پر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مدینے آتے ہیں، مدینے میں آنے کے بعد رسول اسلام کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ رسول اسلام انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں، مال و دولت سے نوازیں، کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کر دے، صدقہ لے لیں۔ اسی لیے یہ طائفہ، یہ گروہ، یہ قبیلہ بنی اسد رسول اسلام کی خدمت میں آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ پر، آپ کے خدا پر۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے رسول، جو یہ اعراب جو کہہ رہے ہیں، یہ بدو عرب جو کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام ظاہر شکل کا نام ہے، یعنی صرف زبان سے کلمہ شہادتین کا جاری کر دینا اور ضروریات دین کا انکار نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام لائے ہیں۔ ابھی ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی کسی ضروریت دین کو میں سے کسی امر کو تم نے انکار نہیں کیا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہو، مگر ابھی مومن نہیں ہوئے۔ اب پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اس آیت میں، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ کیوں داخل نہیں ہوا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم دلیل پیش کر رہا ہے، اس لیے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم اس لیے بھی ایمان نہیں لائے ہو کہ جن میں یہ صفتیں موجود ہو وہی سچا مومن ہے، اور تم میں یہ صفتیں ابھی نہیں ہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو، ابھی مومن نہیں ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم اعلان کر رہے انما المومنون، صرف اور صرف مومنین وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، حقیقی ایمان، یعنی واقعاً ایسا ایمان۔ ایمان، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے تمام صفات کمال کا اقرار کرنا معرفت کے ساتھ۔ اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ کے سب سے پہلے خطبے میں اعلان کر رہے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم اللہ کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا مطلب اس کے ذات اور اس کی تمام صفات کی معرفت۔ اس کے بعد وَرَسُولَهُ، رسول کی معرفت اللہ کی معرفت کے ساتھ، رسول پر ایمان اللہ کی ایمان کے ساتھ، یعنی رسول کو رسول مانو۔ مطلب کیا ہے؟ آپ ان پر شک نہ کریں، ان کے فیصلوں پر شک نہ کریں، بلکہ وہ جو کہے اس کو ماننا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ عزیزان محترم، ایمان ایسا ہو، پختہ ایمان خدا پر اور اس کے رسول پر۔ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شرط ہے، ثم ہے، وَيَرْتَابُ نہیں کہا، وَلَمْ يَرْتَابُ نہیں کہا، ثم لم یرتابوا۔ واو کا مطلب یہ کہ اس کے بعد شک نہ کرے، ایسا نہیں، ثم یعنی تا آخر زمان، جب تک زندہ رہے پھر اپنے ایمان میں شک نہ کرے۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ارتیاب ریب سے ہے، یعنی شک کرنا ایمان میں۔ اسی لیے ایمان اتنا پختہ ہو کہ مرنے تک، آخری وقت تک ایمان میں، اپنے ایمان پر شک نہ کرے۔
صدر اسلام میں ایسے بہت سے لوگ تھے رسول کے زمانے میں، ایمان تو لائے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، مگر کئی موقع ایسے تھے جہاں پر رسول پر انہوں نے شک کیا ہے. جیسے ایک نے غدیر میں شک کیا، یہ آپ کی طرف سے ہے یا رسول اللہ جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ رسول کی رسالت میں شک ہے. اور ایک صحابی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہاں تک کہتے نظر آیا ہے جیسا مجھے آج شک ہوا رسول کی رسالت میں کبھی اس سے پہلے شک نہیں ہوا. تو ایمان لانا کافی نہیں ہے. ثم لم یرتابوا، پھر کبھی انہوں نے اپنے ایمان میں شک نہیں کیا، ایسی زندگی گزاری. اس لیے خاتمہ بخیر ہونا ضروری ہے. شک کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان میں؟ اس کی چند وجوہات ہے. کبھی خود بخود شک پیدا ہوتا ہے، ضعف معرفت کی بنیاد پر، معرفت اتنا پختہ نہیں ہے جیسی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی ویسی معرفت حاصل نہیں ہے تو شک پیدا ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر. شرک خفی و جلی میں سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں، پروردگار عالم ایسا تو نے کیوں کیا، یہ اعتراض ہے، اس کے فیصلوں پر شک کرنا ہے. بلکہ شک سے بڑھ کر ہے یہ چیز. جب کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو روتے ہوئے بعض لوگ کفریہ جملے ادا کرتے ہیں، کیا خدا ایک ہی بیٹا تھا، کیا تیرا یہی انصاف ہے کیا؟ یہ شک سے بڑھ کر ہے یہ چیزیں، یہ کفریہ جملے ہیں، یہ شرکیہ جملے ہیں. شک کرنا اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے مقدرات میں، یہ کبھی ضعف معرفت کی بنیاد پر ہے، ضعف ایمان کی بنیاد پر ہے، اور کبھی جو ہے نا دشمن کی جانب سے شبہ ایجاد کرنے کی بنیاد پر ہے. بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایجاد شک کے لیے. آپ کا یقین اور آپ کی معرفت کمزور ہے تو دشمن آپ کے ایمان کو اور کمزور کر سکتا ہے، ایمان میں شک و شبہات کو ایجاد کر سکتا ہے. اس لیے معرفت کا پختہ ہونا ضروری ہے، عقلی دلائل کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے. تو کبھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے، کبھی دشمن کے ورغلانے پر آپ کے ایمان میں شک پیدا ہو سکتا ہے. کبھی جو ہے نا جاہ طلبی، شہرت اور جاہ طلبی دنیا میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ خدائے فیصلے میں ایمان میں شک ہونے لگا ہے. کبھی آپ غرق گناہ ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر شک پیدا ہو رہا ہے. تو عزیزان میں جو بھی ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، معرفت مضبوط رکھو علم کے ذریعے، اور اس کے بعد علم کے ذریعے اہل بیت کے جانب سے جو کچھ ہمیں علم حاصل ہوا ہے در اہل بیت سے علم حاصل کرے، اپنی معرفت کو مضبوط رکھے، اور پھر آپ حب دنیا کی طرف نہ جائے، یا پھر جو ہے نا گناہ میں غرق نہ ہو جائے. ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. آخری زندگی کے آخری لمحے تک خطرہ منڈلاتا رہے گا ایمان پر، لہٰذا ایمان لانا کافی نہیں ہے. اگرچہ کہ یہ تعلیل ہے آیے کریمہ ان کے لیے، بنی اسد کے لیے، ان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. یہ نشانیاں ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں، وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہے، مگر ان سے مخصوص نہیں ہے. یہ قیامت تک کے لیے یہ آیے کریمہ ہم سب کے لیے ہے کہ یہ صفتیں جن میں موجود ہے وہی صرف اور صرف مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں. تو شک نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا و رسول پر ایسا ایمان لائے. 3 چیزیں ہیں اس آیہ کریمہ میں، حقیقی ایمان رکھنے والے کی 3 صفتیں ہیں. پہلے خدا و رسول پر صمیم قلب کے ساتھ ایسا ایمان لانا کہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے آخری عمر تک. پھر اس کے بعد خدا کی راہ میں اپنے اموال کے ذریعے جہاد کرنا، مال لٹا دینا خدا کی راہ میں، خدا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے، اپنی لیے، اپنی طرف سے نہیں، خدا کے لیے، خدا کے حکم پر. یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں، میں خمس نہیں نکالتا ہوں، مگر میں بہت بڑی محفل کرتا ہوں، میں مجلسیں کرتا ہوں، میں کھانا کھلاتا ہوں، میں جو ہے نا غریبوں میں کپڑا تقسیم کرتا ہوں. یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے. خدا کی راہ میں خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے.
خدا کی راہ میں اپنی مرضی سے نہیں، راستہ اسی کا ہے تو حکم بھی اسی کا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے رسول کے ساتھ بعض جنگوں میں شریک ہوئے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے، مگر ان کا ارادہ فی سبیل اللہ نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ صرف اس لیے آئے تھے چلو وہاں جنگ ہو رہی ہے، رسول کے ساتھ ہم ہمراہی کر کر ہم رکاب ہو کر لڑیں گے، مگر یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، رسول پر ایمان لایا ہوں، رسول کے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دشمن کو بتاؤں کہ ہم کتنے بڑے پہلوان ہیں، اپنی پہلوانی کا ڈنکا بجوانے کے لیے، اپنی شجاعت کا ڈنکا بجوانے کے لیے وہ رسول کے ساتھ ہو گئے۔ تو نہیں، راہ خدا میں خدا کے لیے اموال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا۔ جہاد تقریباً 20-25 سال، ادھر 30-40 سال سے اتنا بدنام ہو گیا لفظ، صرف اور صرف اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر کچھ دہشت گردوں نے، جنہوں نے جہاد کا مفہوم نہیں سمجھا ہے، ان لوگوں نے لفظ جہاد کو بدنام کر دیا ہے، جبکہ جہاد ایک مقدس لفظ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دشمنان اسلام سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کے اس حکم پر انگلیاں اٹھائی ہے، تم اپنے اپنے شہداء کو، اپنے اپنے بڑے شہداء کو شہید بھی لکھتے ہو، مجاہد بھی لکھتے ہو۔ بھائی مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جو جہاد کرتا اسی کو مجاہد کہتے ہیں۔ لفظ جہاد سے تو تمہیں انکار ہے، لیکن اپنے ویروں کو تم مجاہد کہتے ہو۔ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کرنے والے ہی کو مجاہد کہتے ہیں، اور جو جہاد کرتے کرتے قتل ہو جائے اسی کو شہید کہتے ہیں۔ یہ تینوں مقدس لفظ اسلام کے ہیں، اسلامی الفاظ ہے یہ۔ جہاد، مجاہد، شہید، شہادت، یہ اسلامی الفاظ ہے، کسی اور مذہب کے نہیں ہے، یہ پیور اسلامی الفاظ ہے یہ۔ لہذا جانو جہاد کا مطلب کوشش کرنا، انتھک کوشش کرنا، مال لٹا کر انسانیت کی دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، خدا کی راہ میں دفاع اسلام میں جان دے دینا۔ حقیقی مومن وہی ہے جن میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ہو۔ خدا رسول پر ایسا ایمان لاؤ کہ آپ کے مرتے دم تک پھر شک پیدا نہ ہو، اور اپنے اموال کے ذریعے جہاد کرو، دفاع کرو، اور اپنی جان کے ذریعے، آخری مرحلہ جان کے ذریعے دفاع کرنا۔ جن میں یہ تین صفتیں ہوں وہی سچے مومن ہیں، وہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے معیار پر ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پرکھیں، کیا ہم واقعاً حقیقی مومن ہے کہ نہیں، یہ صفتیں ہم میں موجود ہے کہ نہیں۔ وقت آئے تو جان دینے کے لیے آمادہ ہونے کا اعلان کرنا اور ہے، وقت آنے پر جان دینا اور ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ کے متعلق بہت سی روایتوں میں موجود ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت ہے، کیونکہ واقعاً حقیقی طور پر مصداق آیت وہی ہے۔ انہوں نے خدا و رسول پر وہ پختہ ایمان لایا کہ آخری دم تک اس ایمان پر باقی رہے، اور فزت ورب الکعبہ کہہ کر اس دنیا کو الوداع کہا، اور مال کے ذریعے جہاد کیا، جان کے ذریعے جہاد کیا۔ اور ہم سب کو اسی مجاہدے فی سبیل اللہ کے راستے پر چلتے رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔